بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفی وسلام علی عباده الذین اصطفی، اما بعد۔ حاضرین و ناظرین، یہ درس نمبر 832 ہے اور آج سورہ توبہ کی 2 آیتوں کی تلاوت اور تشریح کی جائے گی۔ آیت نمبر 125 اور 126، 125 and 126۔ چلیے سب سے پہلے ان 2 آیتوں کی تلاوت کرتے ہیں، لفظی ترجمے اور ترجمے کے بعد تشریح کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ فَزَادَتْهُمْ رِجْسًا إِلَى رِجْسِهِمْ وَمَاتُوا وَهُمْ كَافِرُونَ أَوَلَا يَرَوْنَ أَنَّهُمْ يُفْتَنُونَ فِي كُلِّ عَامٍ مَّرَّةً أَوْ مَرَّتَيْنِ ثُمَّ لَا يَتُوبُونَ وَلَا هُمْ يَذَّكَّرُونَ۔ صدق اللہ العظیم۔ لفظی ترجمہ یوں ہے، وَأَمَّا اور لیکن، الذین وہ لوگ کے، فی قلوبہم ان کے دلوں میں، مرض روگ ہے، فزادتہم تو زیادہ کر دیا ان کو اس صورت نے، رجسن پلیدی میں، الی رجسہم ان کی پہلی پلیدی کے ساتھ، وماتوا اور وہ مرے، وہم اس حال میں کہ وہ کافرون کافر تھے۔ اولا یرون کیا وہ نہیں دیکھتے، انہم کہ بے شک وہ، یفتنون منافق فتنے میں مبتلا کیے جاتے ہیں، فی کل عام ہر سال، مرتن ایک بار، او مرتین 2 بار، ثم پھر لا یتوبون وہ توبہ نہیں کرتے، ولا ہم یذکرون اور نہیں وہ نصیحت حاصل کرتے۔ ترجمہ یوں ہے، اور جن کے دلوں میں مرض ہے ان کے حق میں خبث پر خبث زیادہ کیا، اور وہ مرے بھی تو کافر کے کافر، کیا یہ دیکھتے نہیں کہ یہ ہر سال 1 یا 2 بار بلا میں پھنسا دیے جاتے ہیں، پھر بھی توبہ نہیں کرتے اور نہ ہی نصیحت پکڑتے۔ ان 2 آیتوں میں 4 باتیں بتلائی گئی ہیں۔ پہلی بات، جن کے دلوں میں بیماری ہے ان کے حق میں خبث پر خبث زیادہ کیا۔ دوسری بات، اور وہ مرے بھی تو کافر کے کافر۔ تیسری بات، کیا یہ دیکھتے نہیں کہ یہ ہر سال 1 یا 2 بار بلا میں پھنسا دیے جاتے ہیں۔ چوتھی بات، پھر بھی توبہ نہیں کرتے اور نہ ہی نصیحت پکڑتے ہیں۔ بزرگان محترم، دل کو عربی زبان میں قلب کہتے ہیں، اور عربی زبان میں قلب کے معنی پلٹنے کے ہیں، الٹنے پر، قلب یقلب تقلیب، پلٹنا۔ انسان کے دل کی مثال احادیث میں اس پر کی دی گئی ہے جو صحرا میں، بیابان میں پڑا ہوا ہو، جو ہوا کے چلنے پر ادھر سے ادھر پلٹتا رہتا۔ آپ دیکھتے ہوں گے کہ پر جب کسی بیابان میں، صحرا میں پڑا ہوا رہتا ہے، ہوا آتی ہے تو کبھی یوں ہوتا ہے، پھر ہوا چلی جاتی ہے تو پھر یوں ہو جاتا ہے۔ انسان کا دل بھی اس پر کی طرح ہے۔ کبھی انسان کا دل کفر کی طرف دوڑتا ہے، کبھی شرک کی طرف دوڑتا ہے، کبھی اس کے دل میں نفاق آ جاتا ہے، کبھی اس کے دل میں ایمان کا نور پیدا ہو جاتا ہے، کبھی اس دل میں آخرت کی فکر پیدا ہو جاتی ہے، کبھی اس کا دل دنیا کی محبت کے نشے کا شکار ہو جاتا ہے، کبھی یہ دل ہدایت کی طرف مائل ہوتا ہے، کبھی یہ دل گمراہی کی آماجگاہ بن جاتا ہے، کبھی یہ دل روتا ہے تو کبھی یہ دل ہنستا ہے، یہ دل کبھی آنکھوں سے آنسو بہاتا ہے تو کبھی یہ دل چہروں پر مسکراہٹ بکھیرتا ہے، کبھی یہ دل بولتا ہے کہ جھوٹ بولیں، کبھی یہ دل بولتا ہے کہ سچ بولیں، کبھی یہ دل بولتا ہے کہ وعدہ وفائی کریں، کبھی یہی دل بولتا ہے کہ وعدہ وفا کریں، کبھی یہ دل بولتا ہے کہ حیا کی زندگی گزاریں، کبھی یہی دل کہتا ہے کہ بے حیا بن جائیں، بے غیرت بن جائیں۔ یہ دل ہے، اسی دل یہی حال ہے کہ منافقوں کے بارے میں فرمایا کہ وَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ، وہ لوگ جن کے دلوں میں بیماری ہے، ان کا حال یہ ہے کہ فَزَادَتْهُمْ رِجْسًا إِلَىٰ رِجْسِهِمْ، ان کی پلیدی پر پلیدی بڑھتی جاتی ہے، اور وہ مرتے بھی ہیں تو کفر کی حالت میں مرتے ہیں۔ یہ بات یہاں بتائی گئی۔ پچھلی آیت میں مومن کی بات کہی گئی کہ جب مومن کے سامنے کسی صورت کا نزول ہوتا ہے تو اس کا دل ایمان سے سرشار ہو جاتا ہے، اور اس آیت میں ان بغبغ قسم کے منافقوں کی بات کہی جا رہی ہے کہ جن کے دلوں میں بیماری ہوتی ہے، نفاق ہوتا ہے، تو اس صورت نے ان کی گندگی پر اور گندگی کو بڑھا دیا اور وہ اس حال میں مر گئے کہ وہ کافر۔
اللہ تبارک و تعالی ہم سب کے دلوں کی حفاظت فرمائے۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالی سے قلب کی ثابت قدمی کی دعا کرتے رہتے، اللہم ثبت قلوبنا علی دینک، اے اللہ ہمارے دلوں کو آپ کے دین پر ثابت قدم، یہ دل مڑنے نہ پائے۔ اللہ تبارک و تعالی نے ہم کو ہدایت عطا کی ہے، اللہ تعالیٰ اسی ہدایت پر ہم کو قائم رکھے۔ اللہ تعالیٰ نے ہم کو نمازی بنایا، اللہ تعالیٰ ہم کو اسی نماز کی حالت میں نماز پڑھتے ہوئے زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ نے ہم کو روزے دار بنایا، اللہ تعالیٰ ہم کو اسی روزے پر قائم رکھے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی تلاوت پر ہم کو قائم رکھا ہے، اللہ تعالیٰ مرنے تک اسی قرآن مجید کی تلاوت کرتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ ہے وہ پیغام جو قرآن مجید کی ان 2 آیتوں میں دیا گیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔